السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ریاض الصالحین میں باب الصبر ختم ہوا۔ آپ میں سے جن لوگوں نے سنا اور اس پہ ریفلیکشنز بھی دیے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین سمجھ اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس سب کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور امید کرتی ہوں کہ جن لوگوں کے اسباق رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے مکمل کر لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی کام ہم شروع کرتے ہیں اس میں اگر ہم روزانہ کی یا ہفتہ وار جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ تھوڑا تھوڑا اگر ہم ایفرٹ پٹ کرتے رہیں تو فائنلی وہ ایک بڑی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ہم عمل کے حوالے سے کسی پوائنٹ پہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی ہمارا اپنا ہی کام جو ہم نے کمٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یعنی فرائض کے علاوہ بہت سے کام ہم کمٹ کر لیتے ہیں نا اپنی ذات کے ساتھ کہ مجھے یہ کرنے ہیں، تو ہمیں اسی میں سے جواب مل جاتا ہے۔ تو اسی لیے ضرور کوشش کریں کہ جو کام بھی آپ نے شروع کیا اس کو مکمل کر لیں۔ تو الحمدللہ کہ باب الصبر مکمل ہوا۔ آج ہم نے باب الصدق پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، چوتھا باب ہے ریاض الصالحین کا۔ صدق مطلب سچائی کا بیان ہے، یعنی اس کے بارے میں۔ اور آپ کو یاد ہے نا کہ ریاض الصالحین میں جو کہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی کی تالیف ہے اور اس کا ترجمہ اور فوائد حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پر انہوں نے بخاری اور مسلم کی احادیث کو جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی متفقن علیہ احادیث بیان کی، اور ان کا انداز یہ ہے کہ ہر باب میں وہ قرآنی آیات سے حوالہ دے کر پھر باب کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آیت قرآنی دیکھتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے 119۔ قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، جب بھی اس طرح یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا جائے نا تو ہمیں شعوری طور پر مزید کانشیس ہو کے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہی شعوری کوششوں کے ساتھ سننے چاہیے، لیکن جب ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے تو ہم ہوشیار ہو جائیں کہ ہمیں کوئی بات کہی جا رہی ہے۔ تو اتقوا اللہ کے ڈرو، اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو سچائی کی ترغیب اور سچائی کا حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے، آگے فرمایا، یعنی کہ اس کا اگلی جو یہاں پر آیت ہے وہ ہے وقال تعالی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والصادقین والصادقات۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کا یہ چھوٹا سا حصہ یہاں پر فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب مردوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں جنس، اس یعنی اسم جنس میں عورتوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات خاص طور پر عورتوں کا بنیادی الگ سے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ہی آیت ہے جس میں آخر میں آتا ہے کہ اللہ نے یعنی سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ان کی اور بھی خوبیاں، خصوصیات سورہ الاحزاب کی اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، لیکن ہمارے ٹاپک کے حوالے سے سچ بولنے والے مردوں اور سچ بولنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی جگہ پر نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارا دل خوش ہو اور صاف ہو، اور جس کی طرف سے ہمیں مہمان نوازی ہو رہی ہے وہ ہم سے راضی ہو، ادروائز نعمتوں کا مزہ نہیں آتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا گھر ہو جس میں آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی گئی ہوں اور وہاں پر آپ کو رکھا جائے، اور لیکن اس گھر کا مالک آپ سے راضی نہ ہو تو آپ مطمئن ہو کر وہاں کے نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے بخشیں گے ہمیں، اور حقیقت یہی ہے نا کہ ہم جتنا بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار ہم سے غلطی ہوتی ہے، تو یہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جب یعنی ہمارا دل اطمینان سے بھر دیا جائے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اللہ سے راضی ہو گئے، تو پھر کیا ہے، اجر عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اور یہ چیز جس کو چاہیے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو سچ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے وقال تعالی، اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور پس اگر وہ اللہ سے سچ بولتے، اللہ سے سچے ہو جاتے تو یہ ہوتا ان کے حق میں بہتر۔ سورہ محمد کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں ہر حال میں جانتے ہیں، ہم جھوٹ بولیں یا سچ بولیں، اللہ کے اوپر تو سب کچھ واضح ہے، ٹھیک ہے۔
تو اگر ہم سچ بولتے ہیں تو یہ دراصل ہمارے ہی حق میں بہتر ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سچ بولنے کی وجہ سے انسان بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچا لیا جاتا ہے، یعنی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کر ہم لوگوں کے غیظ و غضب سے بچ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر دنیا میں ہم لوگوں کے غیظ و غضب سے بچ بھی گئے اور ان کو ہم جھوٹ بول کر مطمئن کر بھی دیں تو اللہ کو کون مطمئن کرے گا؟ تو اگر انسان ایک دفعہ اللہ کو راضی کر لے، لوگ چاہے ناراض ہوتے رہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں اور لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابواب باندھے جا رہے ہیں، یہ دلوں پر محنت کی جا رہی ہے نا، دل کے تقوی پر کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ منہ سے جو بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کس کے علم میں ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے نا، لوگ تو نہیں جانتے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پیچھے ہم نے صبر کے باب میں بھی سیکھا کہ ہم صبر کہاں ہوتا ہے، ہم دل میں برداشت کر جاتے ہیں نا پہلے اس چیز کو، پھر اس کے بعد منفی رد عمل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کی اچھائی کے لیے محنت کرے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر اور جیسے آتا ہے نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی الہام کر دیا گیا ہے نا ہمارے ہمیں، تو ساتھ ہی فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اس کا تزکیہ کر دیا، اور تحقیق نامراد ہوا، یعنی خاسر ہوا جو جس نے اس کو دبا دیا، یعنی اپنے نفس کو دبا دیا، اس کی اچھائی کو اس نے دبا دیا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ان آیات کا فائدہ کیا ہے۔ سچ کے معنی ہے خبر کا واقعے کے مطابق ہونا، اور جھوٹ کا مطلب ہے کہ اس کے برعکس ہونا، یعنی خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا ہے۔ بعض کہتے ہیں سچ کا مطلب ہے ظاہر اور باطن اور جلوت اور خلوت میں یکساں ہونا، اور بعض کے نزدیک عمل کا احکام شرع کے تقاضوں کے مطابق ہونا سچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سچ کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا جو بتایا گیا کہ خبر کا واقعے کے مطابق ہونا، یعنی جو بھی خبر آپ دے رہے ہیں وہ آپ اس کے یعنی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ واقعے کے مطابق ہے، اور اس میں ہم دیکھیں کہ بعض اوقات بغیر تحقیق کے ہم کس طرح سے خبر کو آگے پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ وہ واقعے کے برعکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سچ کا مطلب ہے کہ ظاہر اور باطن جلوت اور خلوت میں یکساں ہونا، ایک ہی طرح کا ہونا، کوئی یعنی کہ ہپوکریسی نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے، جو آپ باہر سے ہیں وہی آپ اندر ہیں، جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں وہی آپ تنہائی میں ہیں۔ اور بعض کے نزدیک عمل کا احکام شرع کے تقاضوں کے مطابق ہونا سچ ہے، یعنی یہ تو سب سے بڑا سچ ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی ہمارا مالک خالق اور رب ہے، اور اسی نے ہمیں جو ہے زندگی گزارنے کے احکامات دیے ہیں، تو پھر اس کی ساری شریعت کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے؟ سچ کے سارے یہ مفہوم اپنی اپنی جگہوں پر صحیح ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جب انسان اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں پڑ جاتا ہے تو دراصل باطل میں جا پڑتا ہے، وہ جھوٹ میں جا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام مفہوم پر سچ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی خبر کو ادھر ادھر پھیلائیں تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ وہ واقعے کے مطابق ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہم ہر وقت خود پر نگاہ رکھیں کہ جیسے ہم لوگوں کے سامنے ہیں ویسے ہی ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، ہمارا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے سچے ہو جائیں، جیسے اوپر آ رہا تھا نا فلو صدق اللہ لکان خیر اللہم، کہ اگر وہ اللہ سے سچے ہوتے، سچ بولتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے ظاہر اور باطن کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ اپنی زندگیوں کو احکام شرع کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہو جائیں، اور یہی برحق ہے، سچ ہے۔ اور احادیث اس باب میں جو بیان ہوئی ہیں، معمل احادیث، اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہ درج ذیل ہیں۔ فالاول عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور بے شک جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک نافرمانی آگ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور بے شک ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ
جھوٹا، بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے شد آری زال پہ، یعنی مبالغے کے لیے کہ بہت جھوٹا اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ ہو جاتا ہے کہ اس کو نعوذ باللہ کہ اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ متفقن علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ تو اس میں اس کے فوائد دیکھ لیتے ہیں، فوائد اور مسائل کے کیا ہیں اس کے کہ صدیق اور کذاب دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان سچ بولتا رہتا ہے تو وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، یعنی اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح جھوٹ جو بولتا رہتا ہے تو وہ اس کی پختہ عادت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح انسان دنیا میں اپنے اچھے یا برے اعمال کے ساتھ مشہور ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ نہ بھی بتائیں تو ایک جھوٹا شخص ایک بصیرت والا مومن جو ہوتا ہے نا، ایک جھوٹے شخص کو پہچان جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آتا ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ آپ لوگوں کی منافقت آپ پہ کھل جاتی ہے اگر تھوڑا سے آپ بصیرت سے کام لیں نا۔ تو اسی طرح اللہ کے ہاں تو پھر ظاہر ہے یہ کیسے یہ چھپی رہ سکتی ہے، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، تو اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں سچا لکھنے جانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اس کا اجر و ثواب ملے سچائی کا، اور کذاب لکھے جانے کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ کی سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یعنی لکھا جانا مطلب کیا ہے، جیسے روزے ہم پر لکھ دیے گئے ہیں، نماز ہم پر لکھ دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے نا، تو یعنی جو سچا شخص اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے تو وہ اپنے اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے، اور جو جھوٹا لکھا جاتا ہے وہ اپنے سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو اس حدیث میں سچائی کی ترغیب ہے کیونکہ یہ خیر کا باعث ہے، اور جھوٹ سے اجتناب کی تاکید ہے کیونکہ یہ منبع شر ہے۔ یعنی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے شر جو ہیں وہ اس میں پھر جمع ہو جاتے ہیں، اور منافقت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، جو شخص اندر باہر سے ایک نہیں ہوتا اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، تو منافقت کی علامت ایک کیا ہے؟ سورہ البقرہ کے شروع میں بھی آیات ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایک ان کی خصلت منافقت کی کیا ہے کہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ سے بسا اوقات وقتی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے اور انسان کسی نقصان سے بھی بچ سکتا ہے، لیکن اس کا انجام نہایت بھیانک ہے۔ فور دا ٹائم بینگ تو آپ کسی کو جھوٹ بول کر مطمئن کر دیتے ہیں اور اس کے غصے سے بچ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں پھر آپ کو کیا ملے گا؟ سچائی سے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی سے وقتی طور پر مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن انجام کا سرخروئی ہوتی ہے۔ سچائی کی برکت سے انسان کسی ناگہانی مصیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے موقع پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا بار اٹھانے پہ بہت زیادہ یعنی ایک وہ تھے نا، پریشان سے تھے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی اس عادت کی تعریف کرتے ہوئے ان کو تسلی دی کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے الثانی، یعنی دوسری حدیث اس باب میں کیا ہے، ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانینۃ والکذب ریبۃ، رواہ الترمذی وقال حدیث صحیح۔ حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہوئے یہ الفاظ یاد ہیں، وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے اور اس کو اختیار کر جس کے متعلق تمہیں شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے۔ جسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ قولہ یریبک ہوا بفتح یائی و دمیہا ومعناہ اترک ما تشک فی حلہ وعدل الی ما لا تشک فیہ۔ اچھا، جس چیز کے حلال ہونے میں شک ہو اسے چھوڑ دو اور ایسی چیز کو اختیار کرو جس میں تمہیں شک نہ ہو۔ کتنی دفعہ ایسے ہم پھنس جاتے ہیں نا کسی معاملے میں، سمجھ نہیں آ رہی ہو، چھوڑ دیں کہ کر لیں، ہوتا ہے نا، تو پھر کیا کریں؟ اگر آپ کو شک ہو تو پھر چھوڑ دیں، اور اگر جو ہے شک نہیں ہے تو پھر اس کو اختیار کر لیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے، اس حدیث کا فائدہ کیا ہے کہ شبہات سے بچنا ضروری ہے تاکہ حرام کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ یہ جو گرے ایریا ہوتا ہے نا، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ انسان بلیک میں نہ جا پڑے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے، شبہات کا یہ مرکز مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان خواہ مخواہ تشکیک کا شکار رہے، جیسے کہ اب ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بچے اس معاملے میں اتنی زیادہ تحقیق کرتے ہیں کہ وہ ایک دم سے ہر چیز کو حلال حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ شک کرتے رہیں کسی کے بارے میں،
اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے حلال اور حرام دونوں طرف دلائل ہوں اسے ترک کر دیں، مبادا کے حرام میں واقع ہو جانے کا اس کو ڈر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جس چیز کے حلال اور حرام دونوں طرف کے دلائل ہوں اور آپ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں اور اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو نکل آئیں اس چیز سے، اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے راوی حدیث جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما۔ ابو محمد حسن بن علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، دل کا سرور اور دنیا میں آپ کے لیے خوشبو ہے، جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ ان کے والد گرامی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے اپنی خلافت کے 7 ماہ بعد ہی جمادی الاولیٰ 41 ہجری کو امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا تاکہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان خون نہ بہنے پائے۔ 49 یا 50 ہجری کو مدینہ میں فوت ہوئے اور آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ دنا، بردبار اور بھلائی کو پسند کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ! آپ یہ دیکھیں کہ 2 گروہوں کو یعنی مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو آپس میں لڑائی سے بچانے کے لیے، خون بہنے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنے اقتدار کو چھوڑ دیا اور امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ سبحان اللہ! لوگوں میں فصاحت اور بلاغت اور بالبداہت کلام کرنے میں سب سے اچھے تھے۔ کتب احادیث میں 13 احادیث ان سے مروی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تیسری حدیث دیکھتے ہیں۔ الثالث عن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ فی حدیثی الطویل فی قصۃ ہرقل قال ہرقل۔ حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ وہ لمبی حدیث روایت کرتے ہیں جس میں بادشاہ روم ہرقل کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان سے جبکہ وہ ابھی کافر تھے پوچھا، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہرقل کے پاس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ہے اور اس نے پتہ کیا کہ اس وقت مکن میں سے کون وہاں پر موجود ہے، تو ابو سفیان وہاں پر موجود تھے لیکن وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ اب ہرقل پوچھنے لگا فماذا یأمرکم یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہیں وہ پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتا ہے؟ قال ابو سفیان قلت یقول، ابو سفیان نے کہا میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ، عبادت کرو اللہ کی ایک اسی اکیلے کی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور نہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں، ویأمرنا بالصلاۃ، اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز کا، والصدق اور سچائی کا، والعفافی اور پاک دامنی کا، والصلاۃ اور صلہ رحمی کرنے کا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے، متفقن علیہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں جتنا یعنی جو چھوٹا سا پارٹ آیا ہے اس میں بنیادی احکامات کیا دیے جا رہے ہیں، نماز ہے اور دوسرا سچائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ جھوٹ جو ہے نا منبع شر ہے، جب انسان ایک سچ کو تھام لیتا ہے نا تو بہت ساری برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ایمان کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب نیکی کی طرف یہ چیز لے جاتی ہے اور جنت کی طرف لے جاتی ہے تو یہ سچ بولنا دراصل انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط کرتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق جوڑتا ہے۔ اور واقعی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سے وہ جو تعلق ہمارا جڑا ہوتا ہے نا، تقویٰ کی وجہ سے تو انسان سچ بولنے پر قدرت حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کو اس بات پر سے ڈر لگتا ہے کہ میرا رب تو میرے بارے میں جانتا ہے، میں جھوٹ بول بھی دوں گا تو میں کیسے بچ سکتا ہوں اللہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی احکامات میں سے ہے جو کہ اب یہ دیکھیں نا کہ اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں ابھی لائے ہوئے، اور جو ایک نان مسلم کو جتنی تبلیغ کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی کا حکم دے رہے ہیں اور صلہ رحمی کا، صلہ کو جوڑو، رحم کو جوڑو، ٹھیک ہے؟ تو سچائی ہماری جو کہ باب ہے اس میں ہمارے آج کی ٹاپک ہے، تو ہم انشاءاللہ کیا کرنا ہے کہ سچ کو تھام کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں فائدہ و مسائل دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جو ہے دشمن ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی وہ اسلام نہیں لائے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ احد کے موقع پر یہی فوج کو چڑھا کے لائے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک دشمن کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سچائی کا اعتراف ہے، کیونکہ اس وقت تک ابو سفیان نے یہ اعتراف جب کیا تو وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں پوری تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ اس سے سچ بولنے اور جھوٹ سے اجتناب کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
اسلام کی بنیادی اور ابتدائی تعلیمات میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سچ بولنے والے تھے نا، اور ان کے ہاں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عربوں کو اپنی کچھ خصوصیات کی بنا پر منتخب کیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے جو آلریڈی وہ لوگ بڑے کمیٹڈ تھے، سچ بولنے والے تھے، یعنی ان میں منافقت اور یہ چیزیں اس طرح کی نہیں تھیں۔ اس معاشرے میں اگر کسی کو صادق اور امین کا لقب دیا جا رہا ہے تو اٹ مینس کہ آپ ان سے یعنی کہ بالکل ہی ممتاز تھے، سبحان اللہ، یعنی آپ اپنی ان صفات میں کتنے اعلیٰ درجات کے حامل ہیں، سبحان اللہ، کہ ان کے اندر آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ بن امیہ بن عبد الشمس ہیں۔ کنیت ان کی ابو سفیان ہے، یہ کنیت ہی سے مشہور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارکہ آرائی میں کفار کے علمبردار قائد اور سپر سالار ہوتے تھے، جیسے ابھی احد کا ذکر آپ کو کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام اس وقت قبول کیا جب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی پناہ اور حفاظت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ دخول مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ ان کا اسلام بہت عمدہ اور خوب رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں 32 ہجری میں فوت ہوئے۔ چوتھی حدیث جو اس سلسلے کی ہے اور ہماری جو ہے ٹوٹل حدیث میں سے 57 نمبر ہے، الرابع عن ابی ثابت وقیل ابی سعید وقیل ابی ولید سہل ابن حنیف وهو بدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت ابو ثابت بعد کہتے ہیں، ابو سعید اور بعض کے نزدیک ابو ولید سہل بن حنیف جو بدری صحابی ہیں، حنیف ہے سوری، جو بدری صحابی ہیں، سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، رواہ مسلم۔ جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے، اور بریکٹ میں آ رہا ہے لیکن اسے کافروں سے لڑنے کا موقع نصیب نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا، اگرچہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔ نیت کا کتنا رول ہے کہ اگر نیت ہے نا، سچائی کے ساتھ پختہ ارادہ ہے کہ یا اللہ مجھے دل چاہتا ہے کہ یا اللہ تیرے راہ میں مجھے موت آئے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی منازل تک پہنچا دیں گے، خواہ بستر پر فوت ہو۔ سچائی دو طرح کی ہوتی ہے نا، کیونکہ ایک ہے زبان سے سچ بولنا اور ایک دل کی سچائی ہے۔ زبان سے سچ بولنے والے کا ذکر تو پہلے گزر چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا شمار صدیقین میں ہونے لگتا ہے۔ تو اس حدیث میں جذبہ صادق کا ذکر ہے، یعنی سچے جذبے کا، کہ اگر کوئی شخص سچے دل کے ساتھ کوئی کام اور نیکی کرنے کا عزم رکھتا ہے اور کسی وجہ سے حاصل نہیں کر پاتا، اس کو وہ موقع نہیں ملتے نا کہ وہ اس پر عمل کر گزرے، لیکن سچائی کی اس برکت سے اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس میں خالص نیت کی فضیلت کا بیان ہے کہ دین میں نیت کر لینے سے اللہ لوگوں کو شہداء کے مرتبہ پر فائز کر دیتا ہے، اور اسی نیت کی خرابی سے میدان جہاد میں مرنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ سبحان اللہ، یعنی نیت خراب ہے لیکن آپ لوگوں کی نگاہوں میں آپ میدان جنگ میں مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن نیت اللہ کے لیے خالص نہیں تھی تو پھر انجام جہنم ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص ہے جذبہ صادق ہے، دل میں تمنا رکھتا ہے کہ یا اللہ تیری راہ میں لڑتا ہوا مارا جاؤں، لیکن بستر پر موت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے منازل عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی سچے دل سے نیت کریں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے نیت کریں، سوچیں ذرا میدان جنگ ہے اور جو ہے وہ خون کا بازار گرم ہے اور آمنے سامنے یعنی کہ جنگ ہو رہی ہے، اور اس میں ہم اس حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں کہ یا اللہ ہم بھی شہادت چاہتے ہیں، تیری راہ میں فوت ہونا چاہتے ہیں، یا اور بھی کتنے ہی میدان جنگ کے علاوہ بھی کتنے راستے ہیں جو علم کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، یا ناگہانی موت بھی پانے والا۔ اور جیسے عمر رضی اللہ عنہ کیا دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر میں شہادت کی موت آئے، اور سبحان اللہ وہیں پر وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ نیت کی بات ہے نا، تو ہم بھی ذرا دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کا ہمیں کتنا شوق ہے، کیسا ہمارا جذبہ صادق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حدیث جو ہیں وہ تھوڑے اگلے پیج پہ آئے گا، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بن وہب انصاری، ان کی کنیت کے بارے میں اختلاف ہے، ابو سعد، ابو ثابت اور ابو الولید وغیرہ ذکر کی گئی ہے۔ انصاری اوسی مدنی ہیں، غزوہ بدر اور باقی تمام غزوات میں بھی شریک رہے۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت علی
اور ان کے درمیان مواقعات قائم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بصرہ پر عامل مقرر کیا تھا۔ یہ جنگ جمل کے بعد کا واقعہ ہے۔ جنگ صفین میں بھی یہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ 38 ہجری کو کوفہ میں فوت ہوئے، ان سے 40 احادیث مروی ہیں۔ اور ابھی یہ ان کے بارے میں پڑھتے ہوئے مجھے خیال آ رہا تھا کہ صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی تو جنگ میں جاتی تھیں نا، اور کچھ صحابیاں تو باقاعدہ شریک ہو جاتی تھیں، اور کچھ پھر بعد میں نرسنگ کا شعبہ سر انجام دے رہی ہوتی تھیں، جس میں ہم حضرت عائشہ کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ احد کے موقع پر وہ زخمیوں کو بھاگ بھاگ کر پانی پلا رہی تھیں۔ تو اور لیکن اب یہ سارے کام کرنے کے لیے بھی نا آپ یہ دیکھیں کہ دل کا مضبوط ہونا اور انسان کا شجاع ہونا، بہادر ہونا ضروری ہے نا۔ ادروائز اگر آپ دل کے ڈرپوک ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خون دیکھ کر آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ سے کام ہی نہیں ہو پاتا اور آپ دل ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کیا آگے بڑھ کر جذبہ رکھیں گے اور کیا دوسروں کی مدد کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں اپنے بھی اندر چیک کرنی ہے کہ ہماری بہادری کیا ہے، اور پھر اگر کبھی کوئی ڈر آئے بھی نا تو اس کو اس طرح سے ختم کیا کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ شہید کا جو ہے وہ مرتبہ اور جو وہ وہاں پر جا کر پاتا ہے، تو جب ان کو پکڑ کے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں اور دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں۔ یعنی وہ تکلیف جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بہت تکلیف سہ کر وہ گیا ہے، لیکن نہیں، وہ اس میں لطف پاتے ہیں۔ وہ کیا لطف ہے جس سے وہ گزرتے ہیں، سبحان اللہ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اسی لطف سے گزریں اور پھر وہی تمام سعادتیں ان کو حاصل ہوں اور وہ وہاں پر پہنچیں۔ تو اور اس میں بہت ضرورت ہے کہ ہم خود بھی اپنی بہادری کو چیک کرتے رہا کریں کہ اللہ کے راہ میں جان مارنے کے لیے اور اپنے وقت کو لگانے کے لیے ہم کتنے بہادر ہیں، کتنے جرری ہیں، کتنے شجاع ہیں۔ اور پھر کیونکہ جو چیز ہمارے اندر ہے نا، ہم ماؤں کے اندر ہے، ہم وہی اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کانشیسلی بھی اور انکانشیسلی بھی۔ اگر آپ جو ہے کیڑوں سے ڈرتی ہیں، چھپکلیوں سے ڈرتی ہیں، کسی بھی چیز سے، تو آپ دیکھیں گے بچوں میں بھی وہ خوف جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کو ہمارے حق میں بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور شہداء کی منازل عطا فرما دے ہمیں، اور جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے۔ اور وہ سب لوگ جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بہترین مہمان نوازی فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔